اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، نیوز کا اوٹا ایک دن ایک شخصیت کے ساتھ میں ہوں ملک دانیال محمود۔ تمام دوستوں سے پروگرام کے شروع میں ہی ایک درخواست ہے کہ پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، جن کی کوٹا کے لیے خدمات قابل تحسین ہیں، جو کوٹا میں عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑی شخصیات جو ہیں، بڑے عہدوں پر جو فائز ہیں، وہ ریٹائرمنٹ کے بعد بڑی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیز میں چلے جاتے ہیں، بڑے بڑے کاروبار کرتے ہیں۔ لیکن یہ وہ شخصیت ہے جس نے بڑی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹی بیریا اور گلبرگ جیسی سوسائٹیز کو چھوڑ کر کوٹا جیسے اپنے علاقے کو چوز کیا، اور کوٹا میں جو لوگ ہیں، جو غریب طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی یہ خدمت کاریں ہیں۔ ہمارے ساتھ جناب کرنل ریٹائرڈ محمد سعید جنجوعہ صاحب موجود ہیں۔ کرنل صاحب، بہت شکریہ کہ آپ نے آج پٹوار پریس کلب کو ٹائم دیا۔ جی بہت شکریہ۔ کرنل صاحب کا میں تعارف کرواتا چلوں تو کرنل صاحب کا تعلق کوٹا کے علاقے مٹور سے ہے، اور یہ فوجی فنڈیشن مٹور کے اس ٹائم پرنسپل ہیں، اور فرینڈ ویژن اکیڈمی کوٹا کے جو یہ ہیں بنیاد رکھنے والے ہیں، اونر کہہ لیں ان کو، یہ وہ ہیں۔ انہوں نے یہاں کوٹا میں جو یہ تحصیل پسماندہ مانی جاتی ہے، اس کوٹا میں رہ کر ان کا ایک ہی مشن تھا، ایک ہی منشور تھا کہ کوٹا کے جو غریب لوگ ہیں ان کو ہائی لیول پر پہنچانا، ان کو ٹریننگ دینا، ان کی اپروچ کرنا، ان کی سپورٹ کرنا، جو ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ اس پر پٹوار پریس کلب کی ٹیم اور اہلیان کوٹا ان کے شکر گزار ہیں، اور ہمیں ایسے ہی اپنے بزرگ کہہ لیں، اپنے سرپرست کہہ لیں، ایسے ہی لوگوں کی تلاش ہے جو کوٹا کے لیے کام کریں۔ کرنل صاحب، پٹوار پریس کلب کی ٹیم آپ کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ تعلیمی میدان میں آپ کی کیا خدمات ہیں؟ آپ نے ریٹائرمنٹ کے بعد کوٹا کو آخر کیوں چوز کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے ملک محمود صاحب کا، ملک دانیال صاحب کا اور ملک حسنین صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے مدعو کیا، اور میرے جو ویوز ہیں اور میری جو بھی ابھی آپ نے بات کی ہے، جس مقصد کے لیے میں اس ایریا میں آیا ہوں، اس کے بارے میں مجھے بات کرنے کا موقع دیا، تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ اور یہ جو پٹوار آپ کا چینل ہے، پٹوار پریس کلب، پٹوار پریس کلب کا، اس کا مشکور ہوں۔ اور جو آپ نے سوال کیا ہے، دیکھیں بیسیکلی جیسے کہ آپ نے میری تعارف میں بھی بتایا کہ میں اسی ایریے سے تعلق رکھتا ہوں، مٹور سے، جہاں سے میں نے بیسک تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد میں پنڈی بھی گیا، وہاں پہ بھی پڑھا۔ لیکن ہمیشہ سے میں فوج میں تقریباً میں نے 30 سال سروس کی، اس کے بعد ریٹائر ہوا، اور لیکن ہمیشہ میرے دل میں یہی تھا کہ کیونکہ جو لوگ جن کے پاس وسائل ہیں، جو افورڈ کر سکتے ہیں، ان کے بچے بچیاں وہ اپنے عزیزوں کو کہیں اچھے اسکول کالجز میں بھجوا سکتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، جو درمیانے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، اور جن کے بچوں میں ٹیلنٹ ہے آگے بڑھنے کا، آگے جانے کا، ان کے پاس پلیٹ فارم نہیں ہے۔ ان کے پاس بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ کیپیبلٹی سب بچوں میں ہوتی ہے، لیکن ایک گائیڈ کرنے والا کوئی بندہ نہیں ہوتا۔ تو اس لحاظ سے میں نے سوچا کہ کیوں نہ ایک ایسا پلیٹ فارم بنایا جائے، ایک ایسی جگہ بنائی جائے۔ ہمارا ایریا آپ کو پتہ ہے کہ ایک مارشل ایریا ہے، یہاں میں موسٹلی ہمارے بچے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہر گھر میں فوجی ہے، بے شک، اگر وہ آفیسر نہیں ہے تو جے سی او ہے، نہیں تو کسی بھی رینک میں شہدا کی زمین ہے۔ جتنی خدمات کوٹا کے نوجوانوں کی ہیں اس ملک کے لیے، خطہ پٹوار کہہ لیں، بہت سارے ہمارے نوجوان ہیں جو اس دھرتی پر، ایون ابھی کمپٹیشن اتنا زیادہ ہے ہر ایک شعبے میں، تو ان بچوں کو اچھے طریقے سے گائیڈ کرنے کے لیے تو میں نے یہاں پہ آفٹر ریٹائرمنٹ میں نے یہاں پہ اکیڈمی کھولی تھی، بچوں کو گائیڈ کرنے کے لیے۔ جو آپ نے تعلیمی لحاظ سے پوچھا ہے، میں اکیڈمی پہ بعد میں آؤں گا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک اور موقع دیا
اور میں اپوائنٹ ہوا فوجی فاؤنڈیشن کالج مٹور میں ایز اے پرنسپل. صحیح. تو انفارچونیٹلی کووڈ کی وجہ سے موسٹلی کالج بند رہا, اسکول بھی بند رہے, اور آل اوور پاکستان آپ کو معلوم ہے کہ بند رہے. لیکن اس کے باوجود میری کوشش جاری ہے کہ ہم تعلیمی میدان میں اپنے بچوں کو اچھے سے اچھی تعلیم دیں, ایک ماحول دیں, ایک ماحول ان کو پرووائڈ کریں تاکہ وہ بہتر سے بہتر اپنے جو بھی گریڈ ہیں اس میں پرفارم کر سکیں. اچھا کرن صاحب, کوٹا میں آپ نے اکیڈمی کی بنیاد رکھی تھی. مجھے یاد ہے کہ تقریباً 2 سال پہلے میں نے آپ کا انٹرویو بھی کیا تھا. تو اس اکیڈمی کی کیا کنڈیشن چل رہی ہے؟ کیا اس میں کتنے نوجوان آپ سے رہنمائی لے رہے ہیں؟ ادھر انہوں نے داخلہ لیا ہوا ہے, آپ ان کی سرپرستی کریں. کتنے نوجوان لے چکے ہیں اور کیا کچھ نوجوان اوپر تک بھی گئے ہیں؟ جی دیکھیں, جیسے کہ میں نے پہلے ہی بتایا کہ یہ پچھلے 2 سال سے کووڈ کی وجہ سے تمام جو شعبے ہیں, صحیح, ہر شعبہ ہی متاثر ہوا ہے. اور اسپیشلی جو تعلیمی اس طرح کے اکیڈمکس, اکیڈمیز, ہر طرح کی جن کا تعلق جو ہے نا تعلیم سے رہا ہے وہ متاثر ہوئے ہیں, کیونکہ الاؤ نہیں تھا, ریسٹرکشنز تھیں. تو اسی طریقے سے میری اکیڈمی بھی تھوڑی سی متاثر ہوئی ہے. لیکن اس کے باوجود میں آج بڑے فخر سے کہہ سکتا ہوں, بیسیکلی میری اکیڈمی میں بچوں کو گائیڈنس دی جاتی ہے. وہ بچے جو کیڈٹ کالجز میں جانا چاہتے ہیں, ملٹری کالجز میں جانا چاہتے ہیں, اور وہ بچے آفٹر ڈوئنگ FSC, بچے اور بچیاں جو آرم فورسز کو, جس میں پاکستان آرمی, نیوی اور ایئر فورس, اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں ایز این آفیسر. صحیح, ان کو گائیڈنس دینا, ٹریننگ دینا, یہ میرا مقصد تھا. اور میں بہت خوشی سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت تک ہمارے یہاں کہوٹا کے 3 بچے اس وقت اکیڈمی میں, پاکستان ملٹری اکیڈمی میں لاسٹ کورس میں سلیکٹ ہوئے ہیں. زبردست. اور وہ وہاں پہ جا چکے ہیں. یہ میرے لیے بہت ہی ایک اعزاز کی بات ہے اور خوشی کا مقام ہے. اور وہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ بچے بہت ہی متوسط گھرانے سے تعلق رکھتے تھے. اور ایک اور خوشی کی بات یہ ہے کہ ان میں سے ایک بچہ میری اپنے کالج کا بھی ہے. اچھا, یہ فوجی فاؤنڈیشن کالج مٹور کا. تو مجھے اس سے مینس کہ ڈبل جو ہے نا خوشی ہوئی ہے کہ تھوڑی سی محنت سے, تھوڑی سی گائیڈنس سے ان بچوں میں ایک جذبہ پیدا کرنا. اور آپ دیکھیں میرے پاس ٹوٹل تقریباً کوئی 13-14 بچے آئے تھے, اس میں سے 3 بچے سلیکٹ ہونا, آئی تھنک یہ ریشو اگر آپ کسی بھی اچھی اکیڈمی سے اگر آپ کمپیئر کریں تو بہت اچھی ہے. اس وقت بھی میرے پاس تقریباً 25-30 بچے ہیں. ان کو میں نے نیکسٹ ٹریننگ کے لیے ابھی میری ٹیم جو ہے لگی ہوئی ہے, ان کو ٹریننگ دے رہے ہیں. اور گائے بگائی میں بھی آتا ہوں, ان سے بات چیت کرتا ہوں, موٹیویٹ کرتا ہوں انہیں, بیسیکلی گائیڈ کرتے ہیں ہم انہیں. ایز سچ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی جو کریکٹر بلڈنگ ہے, ان کی ایک پرسنالٹی ہے, اس کو ہم نکھارتے ہیں, ان کے اندر ڈسپلن لے کر آتے ہیں. اس کے علاوہ جو اس سال 2 بچے جو ہیں وہ کیڈٹ کالجز میں بھی گئے ہیں. صحیح, یہ آپ دیکھ لیں کہ ریسٹرکشن ہونے کے باوجود جو ہم نے میری ٹیم نے بہت محنت کی, میرے ساتھ پوری ٹیم ہے, تو انہوں نے بہت محنت کی ان پہ, اور 2 بچے وہ سلیکٹ ہوئے ہیں اور اس وقت 2 کیڈٹ کالجز میں جا سکتے ہیں. تو یہ چھوٹے سے مختصر سے عرصے میں اور پسماندہ تحصیل جس کا کوئی والی وارث نہیں تھا. دیکھیں پسماندہ تو آپ دیکھیں آ رہے کہ حالات ایسے ہیں, لیکن اگر آپ ذہنی طور پر آپ شکست تسلیم نہیں کرتے اور لوگوں میں اگر ایک جذبہ, ایک لگن ہے, تو میں اس لفظ پسماندہ سے تھوڑا سا اختلاف کرتا ہوں. انفیکٹ ہمارے لوگوں میں بہت زیادہ ایک جذبہ ہے, ایک آپ کہہ سکتے ہیں لگن ہے. ہمارے بچے بہت محنتی ہیں, ہمارے والدین بہت ایگر ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں, یہاں پہ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہاں پتہ نہیں مسئلہ ہے, مسائل ہیں. میں نے کیونکہ ڈیل کرتا ہوں, ابھی پبلک میں ہوں, والدین سے ڈیل کرتا ہوں, میرے ماشاءاللہ کالج کی بھی کافی اسٹرینتھ ہے, میرے پاس لوگ آتے ہیں. تو ڈسپائٹ کافی سارا لوگوں کو فائنینشلی پرابلم ہے, لیکن میں ابھی بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک بھی بچے نے میرے کالج سے اسکول لیونگ یا کالج لیونگ سرٹیفکیٹ نہیں لیا. لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے آگے پلے بڑھیں.
صحیح انفیکٹ ان کو کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں. صحیح. تو میں یہی مقصد لے کر آیا ہوں کہ لوگوں کو موٹیویٹ کروں, لوگوں کو میں آگے گائیڈ کر سکوں, لوگوں کے ساتھ بیٹھوں اور ان کو بتائیں, اور کیا کیا اپرچونیٹیز ہیں وہ بھی میں آپ کو آگے جا کر تفصیل صحیح. بتاؤں گا اچھا، کہ میں نے کن صاحب، اس سلسلے میں کیا کیا ہے. آپ کا کالج ہے مٹور میں، یہاں سے تقریباً 20 یا 22 کلومیٹر اتنا نہیں، تھوڑا کم فاصلہ ہے. 13-14 کلومیٹر مٹور میں ہے. ہمیں یہ بتائیے گا کہ اس کی بہتری کے لیے، کیونکہ آپ نے کوٹا میں رہ کے آپ نے جو اکیڈمی کھولی اس کی بہتری کے لیے، تو ہم نے تاریخ میں پہلی مرتبہ دیکھا کہ اس کو گراؤنڈ باقاعدہ طور پہ ایک بنایا گیا، ٹریننگ سیشن بنائے گئے. اس حوالے سے آپ نے مٹور فوجی فاؤنڈیشن کالج کے لیے آپ نے کیا اقدامات کیے، اس میں تعلیمی معیار تھا اس کو کیسے بہتر کیا؟ جی الحمدللہ، دیکھیں فوجی فاؤنڈیشن جو جہاں بھی اسکول اور کالجز ہیں وہ الحمدللہ ویل اسٹیبلشڈ ہیں. صحیح. اور مٹور اس لحاظ سے، مٹور کالج کی میں بات کروں گا کہ اس لحاظ سے بہت ہی لکی کہہ سکتے ہیں. صحیح. کہ ایک اولڈ انسٹیٹیوشن ہے. یہ 1988 میں اسٹیبلش ہوا تھا. ایک چھوٹا پرائمری اسکول کی سے ہماری مٹور کی ہیں جنرل صاحب، جنرل احمد جمال صاحب. اچھا. ان کی کوشش سے، وہ اس وقت ایم ڈی تھے فوجی فاؤنڈیشن کے، تو ان کی وجہ سے ان کی بہت خدمات ہیں الحمدللہ مٹور اور سراؤنڈنگ کے لیے. کافی خدمات ہیں. تو انہوں نے اس کی بنیاد رکھی تھی اور بعد میں یہ اسکول بنا، اور پچھلے کوئی 5-1 سال میں ابھی یہ کالج کے لیول پہ کام کر رہا ہے. تو یہ ویل اسٹیبلشڈ ہے اور ہماری اپنی بلڈنگ ہے، ایک بہت اچھا انوائرمنٹ ہے وہاں پہ. میں یہ کلیم نہیں کرتا کہ یہ صرف میری کامیابی ہے یا صرف میری ہی وجہ سے آ کر اس کالج کی کوئی سٹینڈرڈ بہت اچھا ہوا ہے. جو مجھ سے پہلے بھی پرنسپل تھے یا جو سٹاف تھا انہوں نے بھی محنت کی. اس وقت بھی میں آپ کو بتاؤں کہ میں اپنے طور پر اپنی جو جتنی استطاعت ہے، جتنی کوشش کر سکتا ہوں بینگ لوکل. صحیح. یہ جو آپ نے میرا تعارف میں بتایا کہ میں رہ سکتا تھا پنڈی میں کسی ڈی ایچ میں. بالکل سر، عموماً ہم نے دیکھا نا کہ کوٹا کے بڑے کوٹا کی اس دھرتی سے تعلق رکھنے والے ہمارے بہت سے افسر ہیں، کیونکہ ہم جس علاقے کو ہاتھ لگائیں گے وہاں سے افسر نکلے گا. لیکن انہوں نے عموماً، میں نے دیکھا، میں ان سے گلہ نہیں کرتا، ٹھیک ہے ہر بندے کی اپنی زندگی ہے، لیکن عموماً ہمارے آفیسران نے بحریہ کو چوز کیا، گلبرگ کو چوز کیا، بڑی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیز کو چوز کیا. لیکن آپ واحد میں نے دیکھا کہ آپ اپنے علاقے واپس مٹور میں ہی آئے. جی میں الحمدللہ میں وہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں ابھی شفٹ ہو چکا ہوں مٹور میں، اور مٹور میں ہی رہتا ہوں. میرے اپنے بچے فوجی فاؤنڈیشن کالج مٹور میں پڑھتے ہیں. تو کیونکہ میرے اپنے بچے پڑھتے ہیں تو آپ اس سے کہتے ہیں میرا کتنا انٹرسٹ ہے اس میں. میں کوشش کرتا ہوں، اور الحمدللہ میرا سٹاف خاص کر ٹیچرز بہت ہی محنتی ہیں. اور اعلیٰ آپ سٹاف کہہ لیں کہ انہوں نے ایک بہت اچھا ماحول دیا ہوا ہے. اور میرا خصوصی طور پر جو رول ہے وہ ہے ڈسپلن پہ. صحیح. کیونکہ ایک ڈسپلن اور ماحول، پرنسپل کا کام ہوتا ہے ایک ڈسپلن دینا اور ماحول دینا. صحیح. جو ٹیچرز ہیں انہوں نے پڑھانا ہوتا ہے. بالکل. میرا کام ہے کہ ان کو ایک ماحول دینا. صحیح. تو الحمدللہ پہلے بھی ماحول ٹھیک تھا، میں نے آ کر تھوڑی اور ایفرٹ کی، اور اب آپ کبھی آئیں، میں آپ کو وزٹ کراؤں گا، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ آئیں دیکھیں. ایک تو ہماری بلڈنگ کو اور ہماری فیسلٹیز کو اور ہمارے بچوں کو اور جو بھی ہمارا تعلیمی، اور یہ صرف کہنے کی حد تک نہیں ہے، ہمارے رزلٹ اس چیز کا اس کو بتاتے ہیں کہ پچھلے سال بھی ہم نے 100% رزلٹ دیا ہے. ہمارے بچوں نے مور دین 1000 مارکس لیے ہیں. ماشاءاللہ. اور اس دفعہ بھی میں ہوپ فل ہوں کہ انشاءاللہ وہ اس سے بھی بہتر رزلٹ دیں گے. صحیح. اچھا کن صاحب، آپ کا جو کالج ہے وہاں پہ کیا صرف مٹور کے علاقے کے لوگ ہیں یا پھر کوٹا سے بھی کچھ بچے جاتے ہیں؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے جی. مٹور کے ہی وہ یہ نہیں ہے کہ وہ فوجی فاؤنڈیشن کالج مٹور ہے تو صرف مٹور کے ہی نہیں. کوٹا سے شہر سے دیکھیں، جیسا آپ نے بتایا 12 سے 14 کلومیٹر. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سب سے پرانا انسٹیٹیوشن آپ کہہ سکتے ہیں اس کو. سب سے پرانا تو کوٹا میں آئی تھنک ارم اسکول ہے، اور اس کے بعد پھر باقی اور بھی ہیں جو یہاں پہ پرائیویٹ اس وقت شروع ہوئے تھے. 90s کی بات کر رہا ہوں. صحیح. 90s میں ہی فوجی فاؤنڈیشن کالج مٹور اس وقت اسکول تھا، میں نے جیسے آپ کو بتایا. تو اس میں تمام ایریے کے آپ کوئی
نام لے لیں. ایون یہاں پہ آپ دیکھیں نا پنجاڑ سب سے یہاں سے دور گنا جاتا ہے, کوٹا سے بھی آگے پنجاڑ ہے, یا آپ ادھر دپری آگے جنڈی نیسر اور اس سائڈ سے ادھر سے اگر آپ بیور کلول لیڈی اور بگلا اور ممیام اور ایون کلر سے ہمارے پاس بچے آتے ہیں. ماشاءاللہ. تو الحمدللہ میرے کالج کی بہت اچھی ایک ریپوٹیشن ہے, اور ہر ایک ہم کوشش کرتے ہیں صحیح کہ ریپریزنٹیشن ہر ایریا سے ہو. اور ابھی میں اسپیسیفک ٹو کوٹا بات کروں گا. میرے پاس اس وقت جو ٹیچرز ہیں مور دین 60% ٹیچرز یہاں سے جاتے ہیں, صحیح کوٹا سے. وہ اپنی انہوں نے کنونس کی ہوئی ہے, جاتے ہیں. اسی طرح جو سینئر کلاسز ہیں لائک 9th 10th فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر, ان میں تقریباً 70% بچے اور بچیاں وہ کوٹا سے ہیں, کوٹا اینڈ سراؤنڈنگ سے ہیں. صحیح. تو میرے کالج میں آل اوور آپ کہہ سکتے ہیں کوٹا اینڈ سراؤنڈنگ کے ایک ریپریزنٹیشن ہے. بچے جاتے ہیں, بچیاں جاتی ہیں, اور الحمدللہ میری اسٹرینتھ بھی اگر آپ کمپیئر کریں اس پورے ایریے میں, آئی تھنک باقی پرائیویٹ کالجز میں میرے پاس اسٹرینتھ نہیں ہے, بٹ میں صرف جتنی ہماری کیپیسٹی ہے, صحیح جتنی ہماری کیپیسٹی ہے اس سے بھی بڑھ کر. صحیح. میں نے ابھی ریسنٹلی یہ کیا ہے کہ 6th آنورڈ میں نے سیکشنز بچے اور بچیوں کے لیے علیحدہ کر دیے ہیں. اچھا اچھا. یعنی جب میں ریٹائرمنٹ جاؤں گا, ریٹائرمنٹ میری ہوگی آفٹر 2 ایئرس, تو انشاءاللہ میٹرک تک صحیح. فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر آلریڈی گرلز اور بوائز کا علیحدہ سے وہ ہیں سیکشنز ہیں. سیکشن بنے تو ہوئے ہیں. 6th آنورڈ میٹرک تک ہماری علیحدہ سیکشن. اچھا, جو ہمیں دوست دیکھ رہے ہیں ان کو بھی شامل کریں, ان کے کمنٹس بھی پڑھیں. جی. ہمیں دیکھ رہے تھے جناب سابق امیدوار برائے قومی اسمبلی راجہ طارق عظیم صاحب. راجہ طارق عظیم صاحب آپ کا شکریہ, آپ پروگرام کو شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں. شکیل احمد صاحب دیکھ رہے تھے جی, گڈ کرنل صاحب, بہت اچھا پروگرام, تعریف کر رہے ہیں. شکیل احمد صاحب ملیشیا سے ماشاءاللہ بول رہے ہیں. عمران رشید صاحب بول رہے ہیں جی کہ یہ بہت اچھا پروگرام. جی ملک قاسم صاحب دیکھ رہے ہیں, پروگرام کی تعریف کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ بول رہے ہیں. راجہ عبداللہ صاحب دیکھ رہے ہیں, پروگرام کی تعریف کر رہے ہیں. اس کے علاوہ شیخ عمار غفار صاحب رہنما پی ٹی آئی دیکھ رہے ہیں, گڈ ورک جی, بہت شکریہ جی. اس کے علاوہ ہمیں ملک قمر صاحب دیکھ رہے ہیں, خالد اوان صاحب دیکھ رہے ہیں, باقی دوست بھی دیکھ رہے ہیں. تمام کا نام لینا مناسب, ٹائم ہمارے پاس کم ہے, تو اس وجہ سے آپ سے ایک ہی درخواست ہے کہ پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. پروگرام کے آخری حصے کی طرف چلیں تو کرنل صاحب ہمارا ایک بڑا سوال کہ کیسی ایک فوج کی زندگی کہ 30 سال گزارے فوج میں, بڑے یعنی کہ آپ آفیسر رہے ہیں, اس حوالے سے آج آپ آ کے چھوٹے بچوں کو, بڑے بچوں کو گائیڈ کرتے ہیں. کیسا یہ زندگی, ایک الگ زندگی اور یہ ایک الگ زندگی, کیا کہنا چاہیں گے, کیا میسیج دیں گے لوگوں کو؟ دیکھیں, ہر ایک پروفیشن کی اپنی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, اور فوج ایک آئی ٹیل یو ایک بڑا تھرلنگ لائف ہے. صحیح. مے بی آپ لوگ تھوڑے سے امین سے آپ نے, کیونکہ لوگ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں, آپ نے دیکھتے ہیں کہ جب آپ ایک ویسے ہی نغمہ لگا ہوتا ہے یا فوجی آتے ہیں, کوئی پریڈ کرتا ہے, کوئی فائر ہو رہا ہوتا ہے, تو ویسے ہی ایک بندے میں جذبہ. تو اس جذبے کو آپ دیکھیں جب ہم خود یونیفارم پہنتے ہیں اور اپنے آپ سرو کرتے ہیں. اور ڈیورنگ مائی سروس الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا کہ میں نے کشمیر میں بھی سرو کیا, مطلب تمام محاذوں میں, پاکستان میں بھی سرو کیا, باہر بھی گئے, اللہ تعالیٰ نے موقع دیا. تو ایک بہت تھرلنگ لائف ہے, وہ ایک علیحدہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے لائف کا جی. آپ آئی کین ناٹ ایکسپلین ان مائی ورڈس کہ میری ایموشنز, میری جو اٹیچمنٹ ہے وہ ایک بہت زیادہ, اس کی ایک لائف کی علیحدہ بات ہے. جہاں تک یہاں پہ آ کر, کیونکہ ریٹائر تو ہونا ہی ہوتا ہے کسی نہ کسی سٹیج پہ, آپ کسی نہ کسی رینک میں آ کر آپ نے ریٹائر ہونا ہے, تو یہ ایک زندگی کا ایک علیحدہ فیز ہے. صحیح. اینڈ آئی ٹیل یو, میں تو اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہوں کہ میں ابھی تک ریٹائر نہیں ہوا. صحیح. میری روٹین ایون جب میں فوج میں تھا, اور جب تھوڑے سے آپ سینئر ہو جاتے ہیں تو تھوڑا آپ کا ریلیکس ہو جاتے ہیں, تو میں اکثر بات کرتا ہوں کہ میں جب سے ریٹائر ہوا ہوں آیا ہوں, تو میری ایسی جو ہے نا روٹین ہو گئی کہ جیسے میں پھر سے ایک دفعہ جوان ہو گیا ہوں, اور پھر میں ینگ اپنے آپ کو فیل کرتا ہوں کہ اتنا انرجیٹک اور اتنا کمیٹیڈ ہوں کہ ٹائم نہیں ملتا. صحیح. میرا یہی ایک مشن ہے کہ اپنے ایریے کے بچوں میں وہ ایک چیز, ایک جذبہ پیدا کر سکوں
اچھا، اس کے لیے یہاں پہ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنا یوٹیوب چینل بھی لانچ کیا ہوا ہے وی این فورسز اکیڈمی کے نام سے. دوبارہ ہمارے ناظرین کو ریپیٹ کر دیں، جی. جو دوست کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو وہ یوٹیوب پہ ہمارے کرنل صاحب کا یہ چینل ہے، وہاں سے آپ کو بہت ساری رہنمائی ملے گی. کرنل صاحب کو سر دوبارہ ریپیٹ کر دیں. میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ وی این فورسز اکیڈمی کے نام سے میرا یوٹیوب پہ چینل ہے. صحیح. وہاں پہ انفیکٹ وہ 3 پرونگ جو ہے نا وہاں پہ میں پروگرام کرتا ہوں. اس میں سب سے پہلے ہے کہ انفیکٹ بچے میں کردار سازی، اس کی جو کردار سازی ہے وہ بہت ضروری ہے. جب تک ایک بچے کے اندر موٹیویشن نہ ہو، اس کی کردار سازی نہ ہو، وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. دوسرا ہے گائیڈنس. تیسرا ہے وہ کسی بھی پروفیشن میں جانا چاہتا ہے تو وہاں پہ اس کی گائیڈنس. یہ تینوں شعبے انفیکٹ میں نے شروع کیا. اسلامک ہم انفارمیشن بھی دیتے ہیں اسلام کے اوپر، یعنی بیسک جو ٹیچنگ ہے ایک بچے کو پتہ ہونی چاہیے جو ہمیں مذہب سکھاتا ہے اس کے بارے میں. اس کے علاوہ جو موٹیویشن لیکچرز میں ڈفرینٹ یہاں اکیڈمی میں بھی پلس ڈفرینٹ اسکول اینڈ کالجز میں وزٹ کر کے میں بچوں کو موٹیویشن لیکچرز بھی دیتا ہوں. اس کے علاوہ جو ٹریننگ سے ریلیٹڈ ہیں چیزیں وہ بھی میں تھرو لیکچرز تھرو کلپس وہ بنا کر ہم اپلوڈ کرتے ہیں تاکہ جو بچے انٹرسٹڈ ہیں، وہ جو میری اکیڈمی میں نہیں آنا چاہتے، وہ گھر بیٹھے ہوئے بذریعہ یوٹیوب ان سے استفادہ حاصل کریں. ملک صاحب میں اس میں ایک ایڈ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں میرا ایک پیغام بھی ہے، مے بی میں یہ اینڈ پہ پیغام دینا چاہیے، لیکن یہاں میں صرف اسپیسیفکلی اکیڈمی کے پوائنٹ آف ویو سے بات کروں گا کہ دیکھیں میں یہ نہیں کہتا کہ آپ میری اکیڈمی میں آئیں. یہ وہ اکیڈمی ہے جہاں پہ ہم اسپیسیفکلی جو بچے اور بچیاں آرم فورسز میں یا ملٹری کالجز میں جانا چاہتے ہیں ان کو ہم ٹریننگ دیتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ کوئی میری اکیڈمی میں آئے، لیکن میری جو بریفنگ ہے، میری جو ان کو یعنی طریقہ کار ہمارے پیرنٹس کو، ہمارے ایریے کے بچوں کو نہیں پتا کہ وہ کیسے اپلائی کریں. ابھی دیکھیں فوج میں جانے کے لیے نا یا نیوی ایئر فورس میں جانے کے لیے ISSB کے 2 چانسز ہیں. کوئی بھی بچہ یا بچی 60% مارکس لیتے ہیں نا FSC میں، تو وہ کمیشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. آپ یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ ہماری یہ جو کوٹا کالج ہے یا اور پرائیویٹ کالجز ہیں، اس میں کتنے سارے بچے ہیں جن کے 60% سے اوپر مارکس ہیں لیکن انہوں نے اپلائی نہیں کیا. اور ہمارے ذہن کے اندر آئی ڈونٹ نو، میں اسی مقصد کے لیے آیا ہوں. میں 2 چیزیں بتانا چاہتا ہوں. ہمارے لوگوں کے ذہن میں یہ ہے جی کہ جب تک سفارش نہ ہو تو آپ کہیں بھی نہیں جا سکتے. میں آپ کو ایک ذمہ دار بندہ ہونے کی حیثیت سے اور آرمی میں سروس کرنا ہے، میں کسی کو غلط گائیڈ نہیں کرتا کہ فوج میں ایز این کمیشن آفیسر یا آرم فورسز میں ایز این کمیشن آفیسر جانے کے لیے آپ کو نہ کسی کی سفارش کی، نہ کسی رشوت کسی قسم کی آپ کو لنک کی کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے. اگر بچے کے اندر وہ کیپیبلٹی یا کوالٹیز ہیں کہ وہ ایک آفیسر بن سکتا ہے تو آپ کو صرف گائیڈنس کی ضرورت ہے کہ اس نے اپلائی کیسے کرنا ہے، ٹیسٹ کے اندر کیا چیز آتی ہے، کیسے اس نے ٹیسٹ دینا ہے. وہ فیسلٹی وہ میں فری آف کاسٹ دے سکتا ہوں. اگر کوئی میری اکیڈمی میں نہیں آنا چاہتا، میری اکیڈمی، میرا نمبر حاضر ہے سب کے لیے، وہ نہ آئیں. لیکن میں صرف یہ جو سننے والے ہیں، اگر آپ اس پروگرام کی وساطت سے لوگ مجھے سن رہے ہیں، میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو ضرور گائیڈ کریں. ایک دفعہ ان کو ضرور موقع دیں. اس میں کوئی پیسے نہیں لگتے. آن لائن رجسٹریشن ہوتی ہے، ڈیٹ آ جاتی ہے، بچہ جا کر ٹیسٹ دے دیتا ہے. اگر اس میں کیپیبلٹی ہے، اگر اس نے تھوڑا بہت کہیں سے سیکھا ہے تو وہ آرمی میں، نیوی میں، ایئر فورس میں ایز این آفیسر جا سکتا ہے. آپ ان 2 چانسز کو ضائع مت کریں، اس کو اویل ضرور کریں خدا را. اور یہ ذہن سے نکال دیں کہ آپ کو سفارش کی، آپ کو کسی کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے. یہ ہمارے لوگوں میں بہت غلط ایک کانسیپٹ پایا جاتا ہے. اور اگر کسی نے فردر کوئی اس کے بارے میں ڈیٹیل جاننی ہے تو مے بی آپ میرا نمبر بھی شیئر کر سکتے ہیں.
مجھے کانٹیکٹ بھی کر سکتے کانٹیکٹ ہیں. نمبر آپ اپنے بتا دیں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو، تاکہ ان کو پتہ لگ سکے، وہ آپ سے رابطہ کر سکیں، جو ان کو سہولیات چاہیے، جو آپ کی ہیلپ چاہیے جی وہ لے سکتے ہیں۔ میں یہ ملک حسنین صاحب سے کہوں گا کہ میرا نمبر جو کمنٹس میں کمنٹس لکھ میں دیں، ایڈ کر دیں میرا نمبر اگر کوئی لینا چاہتا ہے صحیح ہے، تو میرا نمبر جو ہے نا وہ ایڈ کر دیں. اور صحیح۔ کوئی اس کے بارے میں، یعنی بچے جو 7th یا 8th میں پڑھتے ہیں، جو ملٹری کالجز یا کیڈٹ کالجز میں جانا چاہتے ہیں، یا آرم فورسز میں، صحیح۔ نیوی، ایئر فورس اور آرمی میں ایز این کمیشن آفیسر جنرل. اچھا ایک اور بات یہاں پہ میں بتاتا ہوں، سوری میں تھوڑا زیادہ ٹائم لے رہا ہوں. نہیں سر، نہیں، اجازت ہے آپ کے ساتھ۔ اچھا ہمارے لوگ ایک اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو ضروری نہیں ہے کہ آپ آفیسز جائیں، آفیسز کے لیے ہم ٹریننگ کرتے ہیں. ہم جو لوور رینک میں لائک آرمی میں سپاہی یا نیوی میں اور ایئر فورس میں جو نیچے والا رینک ہوتا ہے اس کی بھی ٹریننگ دیتے ہیں. صحیح۔ آج کل دیکھیں دن بدن ترقی ہوتی جا رہی ہے. گائیڈنس میں نے کہا نا، ہمارے بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے. ابھی جو بچے نیوی اور ایئر فورس میں جاتے ہیں ایز اے لوور رینک میں، سپاہی صحیح۔ رینک میں، وہاں پہ کمپیوٹرائزڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں، صحیح۔ کمپیوٹر پہ انٹیلیجنس بیسڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں. ہمارا بچہ جاتا ہے وہاں پہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے، کرنا کیا ہے۔ تو وہ آ جاتے ہیں جی سر وہ ہم ٹیسٹ دے ہیں، ہماری سفارش کر دیں سر. تو وہ ہمیں ابھی اس نے ٹیسٹ دیا ہی نہیں، وہ ٹیسٹ پاس ہی نہیں کر سکتا، تو سفارش بندہ کیا کرے، کیا بتائے کسی اسی کو. طرح۔ تو جو نیچے رینک والے ہیں، نیچے رینک میں بھی جانا چاہتے ہیں، وہ بھی ضرور کانٹیکٹ کریں ہمارے ساتھ. ابھی جیسے نیوی کا ابھی میں نے اپنے پیج کے اوپر بھی لگایا ہے، ابھی نیوی میں ڈفرینٹ خاص کر لڑکوں کے لیے جو جنہوں نے ایف ایس سی کی ہوئی ہے، مختلف فیلڈز ہیں، صحیح۔ اس میں کمیشن وہ اپلائی کر سکتے ہیں. وہ آیا ہوا ہے، وہ آئیں. میں کہتا ہوں کہ میری اکیڈمی میں آنے کوئی وہ نہ کوئی وہاں پہ پیسے لیے جاتے ہیں کچھ. آپ کسی وقت بھی مجھے کال کر سکتے ہیں، صحیح۔ کسی وقت بھی میری اکیڈمی وزٹ کر سکتے ہیں. صحیح ہے۔ آ کر آپ گائیڈنس لیں، جائیں اور اپلائی کریں. صحیح ہے۔ اور میں آپ کو ایک دفعہ پھر کہتا ہوں کہ آرم فورسز میں جانے کے لیے آپ کو کسی بھی قسم کی سفارش کی یا کسی کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ میں کیپیبلٹی ہے، ایبلٹی ہے، آپ میں ول ہے، آپ میں لگن ہے، صحیح۔ تو آپ جا سکتے ہیں. صحیح۔ اچھا کرن صاحب، ایک تو یہ آپ نے بہت اچھی آفر دی لوگوں کو کہ بغیر کسی پیسوں کے آپ آئیں، ہم سے رہنمائی حاصل کریں. ایک غریب لوگ ہیں، یہ دیہات ہمارے لگتے ہیں کوٹا کو، یہاں کے غریب لوگ ہیں. اگر اس غریب کا ایک بچہ اگر آپ کی اکیڈمی میں تعلیم حاصل کرنا چاہے، آپ کی رہنمائی لینا چاہے، اس کے لیے آپ کی کیا سہولت ہوگی، کیا آپ کا اعلان ہوگا ہمارے پروگرام کی وساطت سے؟ جی میں دیکھیں اس وقت میرے پاس جتنے بچے ہیں نا، اگر آپ کمپیئر کریں، میں یہ نہیں کہتا کہ ہم فیس نہیں لیتے، اور جو افورڈ کر سکتے ہیں ان سے ہم ڈیفینیٹلی فیس لیتے ہیں. اگر ایک بچہ نارمل، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک بچہ اگر پنڈی جا کر صحیح یہی ٹریننگ لیتا ہے تو وہ کم از کم 70 to 80,000 روپیز اس کی فیس پلس باقی اس کے اخراجات اور یہ وہی والی ٹریننگ میں یہاں پہ، کیونکہ میں نے اسٹاف رکھا ہوا ہے، ان کی پے ہے، اس کے بعد بلڈنگ ہے اور باقی فیسلٹیز بھی ہیں. وہی والی فیسلٹی یہاں پہ میں 20 سے 25 ہزار میں دے رہا ہوں، جو افورڈ کر سکتے ہیں. صحیح میں یہاں پہ اعلان کرتا ہوں جی کہ جو بچے یتیم ہیں، جو بچے غریب ہیں، صحیح، ان سے 1 روپیہ بھی نہیں لیا جائے گا. ماشاء اللہ، وہ آئیں بہترین، ڈکلیئر ماشاء کریں کہ اللہ، جی آپ آئیں، ان میں اگر کیپیبلٹی ہے، ایبلٹی ہے، ان سے 1 روپیہ بھی نہیں لیا جائے گا. زبردست۔ ان کو فری آف کاسٹ یہاں پہ ٹریننگ دی جائے گی اور گائیڈنس دی جائے گی. صحیح۔ کرنا صاحب کا کہنا تھا کہ جو غریب ہیں، جو یتیم ہیں، ان کے جو غریب لوگ ہیں جن کے اتنے پاس پیسے نہیں ہیں ان کے پاس، یا کوئی مسائل کا شکار ہیں، وہ میری اکیڈمی میں آئیں. میں اپنی بھرپور کوشش کروں گا، ان سے 1 روپیہ بھی نہیں لیا جائے گا. یہ میں سہولت دے رہا ہوں اپنی طرف سے. کرن صاحب بغیر سیاست کی، کیونکہ آپ کا تعلق کسی سیاسی جماعت یا کسی بھی سیاسی اس کے کہہ لیں کہ جماعت کہہ لیں یا کسی شخصیت کہہ لیں، اسے آپ کا تعلق نہیں ہے، بغیر سیاست سے ہٹ کے یونیورسٹی کا نعرہ لگایا گیا تھا کوٹا کی جانب سے، کوٹا کو یونیورسٹی دو، جبکہ وہ بن گئی مری میں.
ہمارے MNA صاحب کا کہنا ہے کہ یونیورسٹی اس کا ہم نے جی نام، اگر ہم نے کسی اور کا نام رکھنا تھا تو یہ کرنا تھا، وہ کرنا تھا، ہم نے کوسار کا اس کو نام دیا، ہم کیمپس بنائیں گے۔ آپ کی نظر میں یہ کیسا ہے؟ کیا کیمپس بنانے سے کوئٹہ کو ترقی ملے گی؟ کوئٹہ کے جو نوجوان ہیں جو پڑھنا چاہتے ہیں بچے، ان کو ترقی ملے گی، فائدہ ہوگا؟ آپ نے نہ چاہتے ہوئے بھی سیاسی اگر کہتے ہیں کہ جو آپ سر سیاست سے ہٹ کے، کیونکہ آپ ایک سماجی شخصیت ہیں، درد رکھتے ہیں علاقے کا، اس میں وجہ سے۔ اپنا میری جو تھنکنگ ہے میں اس کے بارے میں آپ دیکھیں، کوئٹہ جیسے آپ نے کہا کہ ایک تو پسماندہ، دوسرا آپ اگر ہسٹری اٹھا کر دیکھیں تو آئی تھنک راولپنڈی کی تحصیلوں میں اگر میرے خیال میں سب سے پرانی تحصیل ہے، صحیح، اور یہ سینٹرلی لوکیٹڈ ہے۔ سینٹرلی لوکیٹڈ ان اے سینس، دیکھیں کلر ہمارے ساتھ لگتا ہے، ادھر سے اگر آپ کوٹلی ستیاں دیکھیں ہمارے ساتھ، یعنی یہ سینٹر میں ہے۔ سر یہ کوئٹہ کے کیا کہتے ہیں، دو بچے مانے جاتے تھے، جو مری ٹوٹلی ستیاں علیحدہ ہے، دیکھیں وہ سیاسی ایک علیحدہ، میں اس پہ بالکل بات نہیں کروں گا۔ جو ان کے پاس ایک لاجک ہے، جو میں نے ابھی MNA صاحب کو سنا ہے، انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کیونکہ بلڈنگ وہاں پہ موجود تھی، بلڈنگ کے اوپر کافی خرچہ آنا تھا، صحیح ہے، ایگزسٹنگ بلڈنگ کو انہوں نے یوز کیا ہے اور وہیں پہ انہوں نے کیمپس مطلب یونیورسٹی بنا دی۔ اگر نئی یونیورسٹی بنتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ حق کوئٹہ کا ہے۔ صحیح ہے، نئی بلڈنگ بنانی چاہیے یہاں پہ، میں جیسے بتایا نا کہ یہ ہب ہے، اگر لنک کرتے ہیں آپ، کشمیر کا بھی یہاں سے گزر ہے، کوٹلی ستیاں والے لوگ بھی آرام سے آ سکتے ہیں، کلر والے بھی، اور کوئٹہ اٹ سیلف بہت بڑی تحصیل ہے، اس کو تو فائدہ ہے ہی ہے۔ انفارچونیٹلی یہ یونیورسٹی نہ ہونے کی وجہ سے، میں پہلے بھی کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ سب سے زیادہ جو سفرر ہے وہ ہمارے طالب علم ہیں، اور ان میں بھی سب سے زیادہ جو ہماری بچیاں ہیں، گرلز ہیں، وہ بیچاری بہت زیادہ سفر ہو رہی ہے۔ بچے تو پھر چلے ہم افورڈ کر سکتے ہیں، ان کو ہاسٹل میں ڈال دیں، بچے آ جا سکتے ہیں، فیسلٹیز ہے، لیکن گرلز کا کیونکہ ڈیفینیٹلی پیرنٹس جو ہے نا اپنی بچیوں کے لیے زیادہ سینسٹیو بھی ہیں، کیئر بھی کرتے ہیں، بچی کو پنڈی میں بھیجنا، ڈیلی لے آنا جانا ان کے لیے مسئلہ، پھر ہاسٹل میں ہماری وہ نہیں ہے، لوگ ٹریڈیشنلی اپنی بچی کو ہاسٹل میں نہیں رکھ، تو ان کے لیے بہت زیادہ، اور بہت ہی ٹیلنٹڈ بچیاں اس فیسلٹی نہ ہونے کی وجہ سے گھر میں بیٹھی ہیں۔ صحیح، تو آپ کی وساطت سے، جیسے آپ کا بھی ایک آبزرویشن ہے، کیمپس آئی ڈونٹ نو کب بنے گا، کیسے بنتا ہے، اس کی کیا، اس میں بھی کافی ساری ہچ ہیں، اناؤنس کرنا سیاسی طور پر وہ بڑا آسان ہے، پریکٹیکلی اس کو لے کر آنا وہ بہت مشکل ہے۔ صحیح ہے، چلیں یہ بھی چلیں ہم ہوپفل ہیں جی، کل بھی MNA اور MPA صاحب تھے، انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ پتہ نہیں وہ تقریباً 18-15 کروڑ ایک جگہ، 15 کروڑ دوسری جگہ دیں گے، یعنی کہ انہوں نے پوری فنڈنگ کا اعلان کیا، جی کافی کیا ہے، تو اللہ کرے چلیں کہیں سے شروع کر دیں۔ الٹیمیٹلی ہم اپنے بچوں کے لیے ورڈ ہیں کہ ہمارے بچے، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ابھی میں اپنے کالج میں ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے، جیسے ابھی FSC کے بچے ہیں، وہ جب اپنے سیشن ختم کریں گے تو میں نے پچھلی دفعہ ان کے لیے اسپیشل ایک سیشن اپنے ٹیچرز کو لگا کر ان کو بتایا ہے کہ جی یہ بچہ یہ ڈسپلن لے رہا ہے، لائک میڈیکل میں کون سی میڈیکل میں اس میں کالج میں جا سکتے ہیں، اسی طرح IT میں ہے تو IT میں کہاں پہ جا سکتے ہیں، اگر وہ انجینئرنگ میں تو کون سی یونیورسٹیز میں وہ جا سکتے ہیں، ایک گائیڈنس، ایک جگہ۔ اگر ہمارے پاس یہاں پہ اس طرح کی فیسلٹی ہو جائے تو ہمارے بچے باہر نہ جائیں، وہ اپنے گھر میں ہی بیٹھ کر آرام سے، ان کے لیے بھی سکون، ان کے والدین کے لیے بھی سکون، ان کے لیے سیٹسفیکشن، اور وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کریں۔ اچھا کرن صاحب، آپ کی زندگی کے متعلق آخری سوال، آپ کا تعلق کوئٹہ کے علاقے مٹور سے رہا، آپ یہاں پہ ہی پیدا ہوئے، یہاں سے ہی تعلیم حاصل کی، اور اتنے ہائی لیول پہ ماشاءاللہ آپ گئے، کیا کہنا چاہیں گے ہماری جو نوجوان نسل ہے، جو ہماری آنے والے نوجوان ہیں، جو شوق رکھتے ہیں اوپر جانے کے لیے، جذبہ رکھتے ہیں، ان کو کیا اپنی زندگی کا، آپ کا تجربہ، آپ کا تجزیہ کیا ہے، کیا ان کو کہنا چاہیں گے کہ وہ کس طرح کیا کریں، وہ اپنی زندگی میں اوپر کیسے جا سکتے ہیں؟ اچھا، یہ بہت ہی اچھا آپ نے کویسچن کیا ہے، اور اگر آپ میرے جیسے میں نے بتایا کہ میرے YouTube چینل پہ میں نے چند ایک جو ابھی تک میں نے کلپس یا آپ کہہ سکتے ہیں موٹیویشن لیکچرز جو میں نے اپلوڈ کیے ہیں، ان کا محور آپ کہہ سکتے ہیں، جو سینٹر ہے وہ یہی والا کویسچن ہے جو آپ نے ابھی مجھ سے پوچھا ہے۔
انفیکٹ ہمارے بچے جو ہیں اس ایریا کے بچے دے آر انڈر کانفیڈنٹ. صحیح. ہم آئی ڈونٹ نو، ایک تو انوائرمنٹ ہوتی ہے، ایک ایریا کا بھی ہوتا ہے کانسیپٹ. ایز اے میرا جو رینک ہے اتنا بڑا نہیں ہے اس لحاظ سے، وہ بہت ماشاء اللہ ہمارے ایریے کے بہت اونچے رینک میں بھی گئے ہیں الحمدللہ. ہماری ایون مٹور میں اتنے زیادہ ہائی رینک پہ ہیں کہ میں ان کے سامنے بہت چھوٹا سا آفیسر ہوں. لیکن یہ ہے کہ کوئی بھی چیز اچیو کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنے اوپر کانفیڈنس ہونا چاہیے. صحیح. ٹھیک ہے. اکثر میں بچوں کو بھی اپنے کالج میں بھی میں لیکچر دیتا رہتا ہوں. میں جا کر ہر ایک کو نا، اسپیشلی جو تھوڑے بڑے بچے ہیں نا، ان کے اندر میں یہ موٹیویشن لا رہا ہوں. صحیح. کہ بیٹا اپنے اوپر آپ یقین کریں کہ آپ کر سکتے ہیں، آپ کسی سے کم نہیں ہیں. پہلی بات اپنے اوپر آپ یقین کریں. صحیح. کہ میں کر سکتا ہوں، میں کسی سے کم نہیں ہوں، چاہے وہ پنڈی کا بندہ ہو، لاہور کا ہو، کراچی کا ہو. جب آپ اپنے اوپر یقین کریں گے تو دین یو کین اچیو دی گول. اپنے آپ کو دوسروں سے کم تر مت سمجھیں. صحیح. محنت کریں. آپ محنت، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ محنت کریں، میں اس کا پھل دوں گا. جب آپ کسی سے نیچے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، میں اپنی، جیسے آپ نے کہا اپنی زندگی کے بارے میں، تو میں مٹور ہائی اسکول سے پڑھا ہوں. صحیح. میرے زمانے میں تو ہم یہ کرسیاں بھی نہیں تھیں، نیچے ٹاٹ پہ بیٹھ کے پڑھتے تھے. ہمارے ٹیچرز پرانے تھے. یہ تو ایک اللہ تعالیٰ کی خاص کرم ہے کہ آگے جا کر اللہ تعالیٰ نے ایسا ایک وہ سسٹم بنایا کہ ایک موقع دیا کہ آرمی میں چلے گئے. لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت اونچے اسکول میں یا بہت اچھی انوائرمنٹ میں آپ پنڈی جائیں، لاہور جائیں اور بڑی بڑی اسکول کالجز میں پڑھیں تو آپ کامیاب انسان بن سکتے ہیں. کامیابی یہ نہیں ہے کہ آپ دنیاوی کامیابی میں آپ رینک لے لیں یا کسی اچھا انسان بننا ہے سب سے بہتر ہے. اس کے بعد دوسروں کی مدد کرنا آپ کا، لیکن مدد اسی وقت ہو سکتی ہے جب آپ کسی جگہ پہ پہنچے. آپ اگر خود ہی کہیں نہیں پہنچے تو آپ دوسروں کی مدد کیا کر سکتے ہیں. میرا یہی پیغام ہے اپنے بچے اور بچوں ینگ جنریشن کے لیے، اپنے اوپر آپ اعتماد کریں، محنت کریں. صحیح. دوسروں سے اپنے آپ کو بہتر سمجھیں. صحیح. کبھی بھی آپ زندگی میں آپ کو ناکامی نہیں ہو. اور یہی جو میری زندگی کا ایک راز یہی ہے کہ میں نے کبھی اپنے آپ کو دوسروں سے کم تر نہیں سمجھا. اپنے آپ کو بہتر سمجھا. جو آپ کی قسمت میں ہے وہ آپ کو مل کر رہے گا. صحیح. اپنے اوپر اعتماد کریں. صحیح. یہ ہمارے ساتھ آج کے مہمان جناب کرنل سعید جنجوعہ صاحب موجود تھے. ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں پٹوار پریس کلب کے صدر ملک محمود اختر صاحب کی طرف سے، جناب شیخ خلیل الرحمان صاحب کی طرف سے، ملک عرفان اور پوری ٹیم کی طرف سے کرنل سعید صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. امید کرتے ہیں کہ آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا. آخر میں پروگرام کے چلیں تو ہمیں دیکھ رہے جی راجہ عبداللہ صاحب دیکھ رہے تھے، سردار حسن صاحب دیکھ رہے تھے، حسام محمود صاحب دیکھ رہے تھے، محمد آصف کلیامی صاحب دیکھ رہے تھے، جہانگیر خان صاحب سمیت دیگر دوست دیکھ رہے تھے. آخر میں یہ درخواست ہے کہ پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں. آج کے پروگرام میں ہمارے میزبان ملک دانیال اور مہمان جناب کرنل سعید صاحب کے ساتھ مجھے اجازت دیں. کیمرہ مین ملک حسنین صاحب اور ہمارے ظہور بلبل صاحب تھے اور جناب جہانگیر خان صاحب تھے. اور ہماری اس پروگرام، اس نشریات کو آپ تک پہنچانے کے لیے JQ پرنٹرز نے تعاون کیا ہے. یہ آپ کے کوٹا شہر میں پرنٹنگ کی مشین انہوں نے لگائی ہے. آپ کو یہاں پہ راولپنڈی سے بھی سستے ریٹس ملیں گے. آپ کو اگر پینا فلیکس بنوانا ہے یا کوئی بھی پرنٹنگ کے ریلیٹڈ آپ کو کام ہے تو آپ مٹور روڈ ڈاکٹر حلیم والی گلی میں ان کا آفس ہے، آپ وہاں پہ جائیں. آپ کو راولپنڈی والے ریٹس ملیں گے اور آپ کا پینا فلیکس 5 منٹ میں آپ کے حوالے کر دیا جائے گا. کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ ملک دانیال کو دیں اجازت. اللہ نگہبان.